السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جانور کی قربانی کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ جانور کو قبلہ رو لٹائیں اور اس کے سامنے چھری تیز نہ کریں، بلکہ اس سے پہلے چھری تیز کر لیں اور جانور کو تکلیف نہ دیں، یعنی کان پکڑ کر قربان گاہ تک نہ لائیں۔ جس جگہ قربانی کی جا رہی ہے اس کو کانوں کو، سینگوں کو پکڑ کر نہ لائیں، بلکہ پچھلے حصے دم وغیرہ کو یا پچھلے پیروں سے اس کو ہکالتے ہوئے سامنے کی طرف لائیں اور حسن سلوک کرتے ہوئے نرمی کے ساتھ جلد از جلد ذبح کریں۔ ویسے تو پوری دعا ہے اس کی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ دعا پڑھیں۔ پھر اس کے بعد اور ذبح کے وقت بوقت ذبح بسم اللہ واللہ اکبر، بس اتنا جملہ کہیں اور جتنا جلد چھری پھرا سکتے ہیں پھرا کر جانور کو ذبح کریں اور تکلیف نہ دیں۔ من چھری سے بالکل ذبح نہ کریں، اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات انسانوں پر جس قدر رحمان و رحیم ہے، جانوروں پر، ہر مخلوق پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحم اور رحمانیت شامل حال ہے۔ جس طرح مرد ذبح کر سکتا ہے، عورت میں بھی اگر ہمت اور جسارت ہو، طاقت ہو، عورت بھی ذبح کر سکتی ہے۔ حدیث شریف میں اس کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ اب رہی بات قربانی کے جانور کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ غربا مساکین کو دیں تاکہ وہ بھی اس گوشت کے ذریعے ہماری عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں۔ دوسرا حصہ عزیز و اقربا رشتہ داروں کو دیں، دوست احباب کو دیں۔ تیسرا حصہ اپنے لیے رکھ لیں۔ شریعت میں یہاں پر ایک گنجائش یہ بھی ملتی ہے کہ اگر کنبہ بڑا ہے، خاندان بڑا ہے، دوسروں کو گوشت اگر تقسیم کریں تو گھر والوں کو نہیں ملتا ہے، تو شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ کوئی حصہ تقسیم نہ کریں بلکہ سب آپس میں مل بانٹ کر کھا لیں۔ اب بڑے جانوروں میں جو شرکت کے وقت قربانی کا جو مسئلہ ہے کہ پورے 7 کے 7 افراد رہنا کوئی ضروری نہیں ہے، ایک آدمی کو 7 کی طرف سے کفیل اور ذمہ دار بنا دیں، سب کے نام لیں اور جس کی جو قربانی ہے اس کا بھی تذکرہ کریں، یعنی کسی کی اس سال کی قربانی ہے، کسی کی قضا قربانی ہے، کسی کے عقیقے کی قربانی ہے۔ بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ واجب قربانی کی جانور میں عقیقہ شریک نہیں کیا جا سکتا، یہ بالکل غلط ہے۔ لڑکا اگر ہے تو 2 حصوں میں شریک ہو جائے، لڑکی اگر ہے تو 1 حصے میں شریک ہو کر اس طریقے سے ایک آدمی کو کفیل بنائیں اور اس طریقے سے قربانی کو ادا کریں۔ اب رہی اس کے چرم کی بات آتی ہے، تو چرم کا بھی وہی حکم ہے جو گوشت کا حکم ہے۔ جس طرح آپ گوشت کسی کو ہدیہ دے سکتے ہیں، تحفہ دے سکتے ہیں، اسی طرح چرم بھی کسی کو بھی ہدیہ دے سکتے ہیں، تحفہ دے سکتے ہیں۔ البتہ قصاب کی اجرت میں چرم کو نہ دیں، کیونکہ چرم کو خیرات کریں یا نہیں خود استعمال کریں۔ کیا طریقہ ہے اس کا؟ اس زمانے میں سابق میں اس کے طریقے یہ ہوتے تھے کہ مشکیزہ بنا لیتے تھے پانی کا، یا نہیں تو جوتا بنا لیتے تھے، جائے نماز بنا لیتے تھے، ٹوپی بنا لیتے تھے۔ آج تو اس قدر مصنوعی ترقیاتی دور ہے، اگر خود نہیں کر سکتا تو اس کو خیرات کر دے اور ثواب کی نیت سے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں دے دے۔ اور اسی طریقے سے انتہائی خوش دلی کے ساتھ، یعنی مال کی محبت کو کم کرنا قربانی کا مقصد ہے، گوشت خوری قربانی کا مقصد نہیں ہے۔ اللہ کی رضا، اور چونکہ اس نے مال کی شکل میں قربانی کا مطالبہ کیا ہے، حق بندگی تو یہ تھا کہ آپ اور ہم اپنی گردنیں اللہ کی راہ پیش کرتے، لیکن اللہ نے مال کی شکل میں جب کیا ہے تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو اس وقت تک پا نہیں سکتے جب تک کہ تم محبوب ترین چیز، تو کسی کے پاس مال محبوب ہوتا ہے، کسی کے پاس وقت ہوتا ہے، کسی کے پاس اور کچھ، کسی کے پاس اور کچھ ہوتا ہے۔ بہرحال جس کے پاس جو بھی ہو، اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خیرات صدقہ کرے، خیر کرے، اور تبھی اس نیکی کو وہ پا سکتا ہے۔ دوسری بات میں یہاں پر مناسب سمجھتا ہوں کہ جانوروں کی قربانی کے بعد اس کی جو غلاظت وغیرہ ہے وہ لبے سڑک، عام راہوں پر جہاں پر لوگ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہیں اس طرح نہ ڈالیں، بلکہ اسلام ہمارا بہت ہی پاکیزگی والا مذہب ہے۔ تنظفوا فإن الاسلام نظیف، پاک صاف رہو کیونکہ اسلام بہت پاکیزہ مذہب ہے۔ المسئول النظافت مسئولیہ عامہ، پاکیزگی کو اختیار کرنا ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔
اب ہم تو عزت دار شہری ہیں، ہمارے اپنے اوپر کچھ ذمہ داریاں آتی ہیں۔ جب قربانی کا اہتمام کیے ہیں تو ایک کوئی ایسی چیز، کوئی تھیلا یا کوئی ایسا بڑا کپڑا جس میں ساری گندگی کو ایک جگہ رکھیں، اور کہیں دور شہر سے باہر جہاں پر لوگوں کا عام طور پر گزر نہ ہو، اس جگہوں پر لے جا کر اس کو محفوظ رکھیں۔ اور قربانی کے جانوروں کے وقت عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ سیلفی لیتے ہیں۔ اس سے مقصد کیا ہے؟ کہیں جانور کا ذبح ہو رہا ہے، کہیں خون گلی نالوں سے بہہ رہا ہے۔ اس سے ہمارے برادران وطن، اسلام صرف مسلمانوں کا مذہب نہیں ہے، نبی صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں، قرآن صرف مسلمانوں کا قرآن نہیں ہے، قرآن تو جگہ جگہ اعلان کیا ہے ھدی للناس۔ اللہ نے حضور کے بارے میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، الا رحمۃ للمسلمین نہیں فرمایا، سارے عالم کے لیے، سارے عالم کے لیے۔ تو ہمارا مذہب عالمگیر ہے، ہر ایک کی رواداری، ہر ایک کی دل شکنی اور افسردگی کا خیال رکھتا ہے۔ تو ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ نظافت، ستھرائی، گلی نالوں سے خون یا کھلے میدان میں ذبح کر دیے، خون کی ندیاں بہہ رہی ہے، وہ فلاں فلاں، یہ سب نہ کریں، اور سیلفی فوٹوز لے کر ایک دوسرے کو شیئر کر کے اپنی قربانیوں کو ریاکاری کی نظر نہ کریں، بلکہ خلوص نیت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، نہ اس کا خون پہنچتا ہے اللہ کے پاس، نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، کیا پہنچتا ہے؟ ولیکن ینالہ التقوی منکم، تمہارے دل کے اندر جو چیز چھپی ہوئی ہے کہ تم نے قربانی کس کے لیے کی ہے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے یا اللہ کی رضا کے لیے؟ تو اس چیز کو پیش نظر رکھ کر ان مبارک 3 دنوں میں قربانی کے کیا کہتے ہیں عمل کو انجام دیں اور اللہ سے ثواب کے مستحق بنیں۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔